علیکم، میں امداد سمرو۔ آج دن بھر سفر میں رہا، اپنے سفر کی کہانی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ سیاسی معاملات اور خاص طور پر ذکر اس ڈنڈے کا ہوگا جس نے چلنا ہے اور چلنے کا باضابطہ اعلان کر لیا گیا ہے۔ وہ ڈنڈا عمران خان کے اوپر چلے گا، تحریک انصاف کے اوپر چلے گا، اور ڈنڈا چلنے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے اندر جو انتشار اور افراتفری اور پھوٹ پڑ گئی ہے اس کا بھی کچھ حال احوال کریں گے، کیونکہ میں نے آج صبح کی جو میرا ویلاگ تھا اس میں نے یہی گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کو، یعنی جس دن ایس سی او کا پہلا دن ہوگا 2 روزہ اجلاس کا، سمٹ کا، اس دن احتجاج کی پھر کال دے دی ہے اپنا ڈی چوک پر، اور اس کال کے بعد فیصلہ کر لیا گیا کہ نہیں، اس بار کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہے اس احتجاج کی کال کے ساتھ نہیں ہیں۔ باقی اگر کوئی کہیں سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو پھر جتنی ایفرٹ وہ نکلنے کے لیے لگائے گا اس سے 1000 گنا زیادہ ریاستی جو ہے طاقت استعمال کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو میں نے آپ کو ویلاگ جو آج صبح کا تھا اس میں بتا دیا تھا، لیکن آج اعلانات ہو چکے ہوئے ہیں باضابطہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب نہیں نکلنے دیں گے، ہر طرح کی طاقت کا استعمال ہوگا۔ دوسرا ایک اور معاملہ آ گیا ہوا ہے، حلیمہ خانم صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ، ان کو جہلم کی جیل بھیج دیا گیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ ان کو، کیونکہ عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ پولیس کو نہیں دینا تھا تو ان کو منتقل کر دیا گیا جیل، جوڈیشل کسٹڈی ہو گئی ان کی۔ تو جوڈیشل کسٹڈی کے بعد اڈیالہ کے بجائے ان کو جہلم بھیج دیا گیا۔ چیف جسٹس کے انکار کی کہانی بھی چل رہی ہے، وہ کوئی اتنی یعنی کوئی بہت زیادہ متنازع معاملہ نہیں ہے، ایک سیدھا سادہ معاملہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی ریٹائرمنٹ کے ایک دن بعد ان کو دیا جا رہا ہے اپنا، ان کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس ہوگا۔ اور پھر ایک ٹریڈیشن رہی ہے، روایت رہی ہے کہ چیف جسٹس جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو ایک عشائیہ دیا جاتا ہے، بڑا ان کے شان و شوکت کے مطابق وہ کیا ہوتا ہے، وہ پرتکلف قسم کی ایک ضیافت ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے انکار کر دیا کہ کوئی 20 لاکھ روپے لگیں گے تو میں اس میں نہیں شامل ہوں گا، البتہ فل کورٹ ریفرنس میں وہ جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چوروں کی طرح ریٹائر ہو کر چلے گئے تھے، نہ فل کورٹ ریفرنس ہوا تھا، نہ کوئی مطلب ان کے لیے کوئی عشائیہ ہوا تھا۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں نہ صرف ان جج صاحبان کے ساتھ ریفرنس میں بیٹھیں گے جو ان کے اعزاز میں ہوگا، جن کے لیے اڑائی جا رہی ہے کہ جی قاضی فائز صاحب کی اور ان کی تو آپس میں بول چال بند ہے، تو وہ جب ریفرنس میں بیٹھیں گے اور پھر قاضی صاحب اپنے ٹینیور بڑا شاندار انداز میں مکمل کر کے اور آگے چلے جائیں گے، اپنی باقی زندگی گزاریں گے۔ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا اس پر ابھی آئینی ماہرین بیٹھ رہے ہیں، ابھی وہ بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانا چاہیے، بلاول بھٹو کہتے ہیں بنا لیں، ہمیں کیا، یا پھر اپنا آئین میں ترمیم کر کے کوئی 3 یا 5 کا پینل بنا کر ان میں سے کسی 5 سینئر وہ جج صاحبان جو ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنا لیں، یعنی منصور علی شاہ صاحب کا پتہ صاف کر لیں۔ ابھی اس پر فیصلہ نہیں ہوا۔ آئینی عدالت کا معاملہ وہ تقریباً اتفاق ہو چکا ہوا ہے۔ تھوڑا سا ٹوئسٹ ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے جو وکلاء ہیں، میں وکلاء کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وکلاء جو ہیں مولانا صاحب کی پارٹی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئینی عدالت نہیں، ہمیں آئینی بینچ چاہیے سپریم کورٹ کا۔ تو بہرحال اس پر کل صبح کے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج اور باتیں کافی ساری ہیں، اس میں اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ سختیاں جو ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتی ہے بھڑک مارنا، دھمکی لگانا، وارننگ دینا، اور ایک ہوتے اقدامات۔ تو اقدامات خود بول رہے ہیں کہ سختی کتنی بڑھ چکی ہوئی ہے تحریک انصاف کے لیے۔ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ایک الگ بات ہے، بھئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، مطلب اگر عمران خان کی بہنوں نے جا کر احتجاج کیا تھا ڈی چوک پر تو نہتی تھی، ظاہر ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ علی امین گھنڈاپور لشکر لے کر آ رہے تھے، ان کے ساتھ اسلحہ تو ان کے پاس تھا، تو ان کو تو آپ نے اپنے ساتھ میں لا لیا، تو ان بہنوں کو آپ نے جیل بھیج دیا، گرفتار کر لیا۔ 9 مئی کو یہ خواتین 9 مئی کے مقدمات میں دونوں ملوث قرار دی گئیں، مقدمات ہوئے، تب یہ گرفتار نہیں، اب گرفتار ہو رہی ہیں، گرفتار بھی ہو رہی ہیں اور رہا ہونے کا نام نہیں لے رہی عدالت ان کو رہا کرنے کا، ضمانت نہیں ہو رہی ان کی۔
پہلے ایک دن، پھر 2 دن، پھر مزید 2 دن جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جوڈیشل کر دیا جاتا ہے، پھر جوڈیشل کر کے پھر سخت سیکیورٹی میں جہلم بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں خود بتا رہی ہیں کہ تحریک انصاف اپنے لیے کتنے بڑے گڑھے کھود چکی ہوئی ہے، اور اب ان کے لیے اگر کہیں کسی دل میں کوئی ہلکی پھلکی نرمی بھی تھی، کوئی روح رعایت تھی، تو وہ بھی نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کو سبوتاژ کرنے کی جو سمجھا جاتا ہے کہ کوششیں کر رہی ہے تحریک انصاف، تو اس لیے پھر عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ بڑی مصیبت میں آ گئی ہیں۔ حالانکہ وہ احتجاج کرنے گئی تھی، پرامن احتجاج تھا، دفعہ 144 لگ سکتا ہے، دفعہ 144 میں کے اوپر کیا ہوتا ہے، جا کر اگلے دن ضمانت ہو جاتی ہے، اسی دن ضمانت ہو جاتی ہے، اس میں تو ایس ایچ او خود بھی ضمانت لے سکتا ہے، لیکن نہیں، پیغام دینا ہے کہ اب نہیں، کاکے اب نہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھو گے تو پھر جو آج خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے، آج صبح کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے پہلے دن کال دی گئی سیاسی کمیٹی کی طرف سے تحریک انصاف کی، سیاسی کمیٹی کا منہ نہ مت تھا، پتہ نہیں کون کون اس میں بیٹھتا ہے۔ حماد اظہر نے ٹویٹ کر دیا کہ جی سیاسی کمیٹی، پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خاموش، عمران خان نے جن کو اپنا جانشین بنایا ہوا تھا، اب پتہ نہیں وہ رہے ہوں گے جانشین کہ نہیں رہے ہوں گے، الیمین گنڈا پور وہ خاموش، پارٹی کی ساری سینئر لیڈرشپ خاموش، ایک بندہ جو ہے وہ حماد اظہر صاحب اور مراد سعید صاحب، یہ 2 لوگ ہیں، یہ اچھل کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دو گے تو پیٹی چوک 15 اکتوبر کی تاریخ دے دی گئی۔ تو خبر ایک ہے، وی نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ اس معاملے پر سیاسی کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہوا۔ میں وی نیوز کی خبر کو سائڈ پہ رکھ لوں گا، لیکن میں بتا کے کہ اس اجلاس کے اندر اختلافات ہوئے کہ ہماری حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے۔ وی نیوز کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن علی محمد خان صاحب وہ شخص جس دن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونی تھی، پوری کی پوری پی ٹی آئی ایوان سے باہر چلی گئی تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب علی امین 9 کے بعد جب گرفتار ہوئے علی امین گنڈا پور صاحب، فواد چودھری صاحب کو روتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس سے پہلے شہباز گل کو آپ نے آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا ڈرامے بازیاں کرتے ہوئے دیکھا، فواد چودھری کو آپ نے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا، ایک شیخ رشید کو آپ نے روتے ہوئے دیکھا، ایک بندہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، مطلب عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ اس بندے نے باوقار انداز میں جیل سے ضمانت پر رہا ہوتا تھا اور سامنے پولیس کھڑی ہوتی تھی، پولیس کہتی سر آپ فلاں مقدمے میں گرفتار ہے، وہ کہتا تھا جی میں نے کدھر جانا ہے، وہ صاحب نے گاڑی کھڑی ہے، ایک پوٹلی ہاتھ میں ہوتی تھی اور وہ پوٹلی پکڑ کے سیدھا جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ باوقار انداز، یہی ہوتا ہے سیاسی لوگوں کا کام۔ پولیس آپ کو گرفتار کر رہی ہے، آئیں جی گرفتار کریں، بھاگنا، رونا، دھونا، مطلب پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنا، وہ سیاسی لوگوں کا وتیرہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی آپ مجھے غلط گرفتار کریں لیکن کر رہے ہیں، چلے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ یہ کیا۔ تو وہ والے علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ احتجاج 15 کی تاریخ کیوں دی جا رہی ہے بھائی، 15 تاریخ ہی کیوں؟ چلے عمران خان سے ملاقات پر پابندی ہے تو خیر خیریت کا پوچھ لیتے ہیں، باقی 15 تاریخ ہی کیوں؟ تو وی نیوز کی خبر جو سورسز سے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، کوئی زبیر علی ان کے رپورٹر ہیں، میں اس خبر کو وزن نہ دیتا اگر میرے پاس پی ٹی آئی کے اندر انفارمیشن اپنا جو انتشار ہے اس کی انفارمیشن نہ ہوتی، اور پہلے میں آپ کے سامنے نہ رکھ چکا تھا۔ میں آج صبح کے ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی لیڈر نے اعلان نہیں کیا۔ اب اس میں اور پھر یہ کہ علی امین گنڈا پر ادھر ہاتھ ملا چکے ہوئے ہیں، خاص طور پر شنگھائی تعاون تنظیم کے معاملے پر، باقی وہ اپنی سیاست کریں گے، وہ سیانے آدمی ہیں، وہ اتنا جلدی تو اپنی جو سیاسی پچ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب اس میں جو اجلاس ہوتا ہے، اور اجلاس میں رپورٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیئرمین بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف اور وزیر علی امین گنڈا پور ڈی چوک پر احتجاج کرنے کی مخالفت کی۔ حماد اظہر اور سلمان اکرم راجہ اور خالد خورشید نے انہوں نے جو ہے اس کی حمایت کی، اور پھر اس میں تلخ کلامی بھی ہوئی، اور رپورٹ کے مطابق گنڈا پور نے کہا 75 کروڑ روپیہ لگا ہے، پونا ارب، 75 کروڑ روپیہ احتجاجوں پر اور لوگوں کو لانے پر، میں کہاں سے لاؤں اتنے فنڈز؟ اب سوال یہ ہے کہ 75 کروڑ اگر انہوں نے کہا ہے رپورٹ ٹھیک ہے تو پھر یہ کہاں سے آتے ہیں؟ صوبے کے لوگوں عوام کے ہوں گے، یا پھر فائنینسر کو کہا گیا جائے گا لوگوں کو جی آپ نے پیسے لگوائیں پھر آپ کو فلاں ٹھیکہ دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے حکومتوں کا۔ تو اس پر اب اندر اچھی خاصی کھینچا تانی بھی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے۔ ٹھیک ٹھاک رپورٹ کے مطابق حماد اظہر اور جو بیرسٹر گوہر اور یہ جو
علی بن گنڈاپور صاحب میں اچھی خاصی تلخی ہوئی ہے، اس میں تلخ کلامی ہوئی ہے، ہونی ہے، ابھی اور آگے آئے گی۔ دوسرے عاطف خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بتائیں نا ذرا کیا لینے گئے تھے ڈی چوک علی بن گنڈاپور، یہ ابھی جو واپس چلے گئے 4 اور 5 اکتوبر والا، کیا لینے گئے تھے؟ قیادت کیا چاہتی تھی وہاں جا کر بیٹھنے کو؟ کسی کو بتایا ہی نہیں کیا؟ اور بات بالکل ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے دھرنا دینا ہے، کچھ کہہ رہے تھے ہم نے دھرنا نہیں دینا۔ بیرسٹر سیف انڈین وزیر خارجہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ جی آپ بھی جب SCO میں آئیں گے تو آپ بھی آ کر خطاب کر لیجئے گا، یعنی دھرنا تھا۔ پھر اپنا مراد سے ٹویٹ داغتے ہیں کہ جی عمران خان نے تو کہا تھا دھرنا ہوگا، اور تحریری حکم تھا عمران خان کا، سامنے کیوں نہیں آ رہا کہ دھرنا ہوگا اور بیٹھنا ہوگا وہاں پر؟ تو چیزیں سامنے کیوں نہیں لائی جا رہی؟ اور وہ کہہ رہے ہیں میں ڈسپلن کا پابند ہوں اس لیے زبان نہیں کھول رہا۔ ہو سکتا ہے کل تک وہ زبان کھول لیں، پرسوں تک وہ زبان کھول لیں۔ تو PTI کے اندر ایک طرف انتشار، دوسری طرف ڈنڈا۔ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے پہنچنے کا، ڈی چوک پر جانے کا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو روکنے کا۔ اگر کوئی بندہ ایک بندے کو بھی نکالنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی اٹھا لیں گے، اس کو بھی گرفتار کریں گے۔ اعلان جنگ انہوں نے کیا ہے، اور اس جنگ کا انجام ہم کریں گے۔ آغاز یہ کرنے جا رہے ہیں، انجام ہم کریں گے۔ اگر علی بن گنڈاپور ہاتھ نہیں پکڑائیں گے، سپورٹ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ زور لگا لے PTI، کچھ نہیں ہونا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے جو یہ بار بار یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور نقصان بھی اتنا کہ پارٹی کے اندر کوئی بندہ اس فیصلے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ فیصلہ کیا ہے کہ جس دن شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا پہلا دن ہوگا 2 روزہ اجلاس کا، اس دن ہم نے جا کر بیٹھنا ہے۔ تو اب ڈنڈا جو ہے وہ پہلے سادہ تھا، اب ڈنڈے پر کیل لگایا گیا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے، اصطلاحاً بات کر رہا ہوں، فزیکلی ڈنڈے پر کیل نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ بھی سادہ ڈنڈا نہیں، اب کیل والا ڈنڈا چلے گا۔ تو کیلوں والا ڈنڈا جو ہے ریاست کہہ رہی کہ ہم چلائیں گے، آ کر دکھائے کوئی ادھر۔ اصل چیز یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا نا کہ عمران خان کی بہنیں احتجاج کرنے گئی تھی، یار گرفتار کیا، مقدمہ کیا، رہا کر دیں، ضمانت دے دیں، ایک جیل دوسری اپنا ایک ریمانڈ دوسرا ریمانڈ پھر جیل بھیج دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تحریک انصاف والے کہ کہیں سے نظر ہی نہیں آتا کہ ان کی جدوجہد جمہوری ہے، کہیں سے نظر نہیں آتا کہ ملک کے مفاد میں سیاست کر رہے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ انتشار چاہتے ہیں۔ اچھا جی انجام SCO ہوگا، کانفرنس ہوگی، اور پھر 14 اکتوبر کی رات کو ابھی ان کو انہوں نے سب کو میسج چلے گئے ہیں کہ جی ہاں دسو جی جناب تسی نکلنا ہے۔ PTI کے لوگوں کو پراپر SHOs نے کہہ دیا ہے کہ جو ایکٹیو لوگ ہیں کہ جی آپ نے نکلنا ہے، جس نے نکلنا ہے نا ذہن میں رکھے کہ ہم ان کو نکلنے نہیں دیں گے۔ وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں تھانوں پہ کہ جی نہیں ہم نے تو کوئی نہیں نکلنا، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، نکلے گا کوئی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، مطلب لذت بے گناہ بے لذت یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کچھ ہونا کچھ نہیں ہے، ایویں اپنے لیے سختیوں کو دعوتیں دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اب کچھ نہیں ہونا۔ اگلا میں نے گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ آج میں اپنے فیملی کے ساتھ نکلا ہوا تھا، گئے ہم وہاں پہ کھیوڑا جو سالٹ مائنز جو ہیں، کوئی اپنا نمک کی کانیں، وہاں گئے، بڑا خوبصورت جگہ ہے بڑی۔ پھر وہاں سے کٹاس راج گئے، کٹاس راج سے پھر کلرکار جھیل گئے، سارا دن صبح اپنا نکلے تھے، اور پھر تھوڑی دیر ہوئی ہے ابھی کوئی واپسی۔ ایک چیز کہ بڑا خوبصورت سفر ہے، موٹر وے سے آپ کا ایکسیس ہے، موٹر وے سے اترے کام خراب، یعنی للہ انٹرچینج سے ہم اترے ہیں، للہ انٹرچینج سے کھیوڑا شہر تک سڑک نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو پرانی چھوٹی سڑک تھی، سڑک بنانے کے نام پہ توڑ دی گئی، پتھر ہی پتھر ہیں، پلیں ہیں نہیں، گاڑی چلتی نہیں۔ اچھا یہ عذاب ہے، ایک عذاب، یعنی جتنا لاہور سے للہ انٹرچینج تک ٹائم لگا اتنا للہ سے پنڈ دادر خان والی روڈ پر جو جاتی ہے ادھر اپنا راستے میں بیچ میں وہ آتا ہے کھیوڑا آتا ہے، تو وہاں تک ٹائم لگتا ہے۔ عذاب، باقاعدہ عذاب ایک۔ اچھا وہاں سے پھر ہم نے بیچ میں چوہا سیدن شاہ سے جانا تھا اپنا کٹاس راج، تو وہ پہاڑی سڑک ہے پوری، تو اترائیاں چڑھائیاں، وہ بھی
تعمیر کے نام پر ٹوٹی ہوئی ہے. اور آپ سوچیں نا کہ سڑک جو ہے وہ اونچی گھاٹیوں والی پہاڑوں پر چڑھنے والی, اور وہاں پہ روڑا ہی روڑا پڑا ہے, کنکر ہی کنکر پڑا ہے, مٹی پڑی ہے, اور وہ بھی کوئی 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی سڑک جو ہے نا وہ بالکل عذاب. تو مریم نواز صاحبہ یہ ذرا توجہ کرے. موٹر وے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے, نیشنل ہائی وے بڑا خوبصورت لگتا ہے, بڑی خوبصورت سڑکیں پنجاب میں ہیں, لیکن اس طرف جب بھی میں گیا ہوں, شاہپور جاؤں, دوسری جس بھی سڑک پہ جاؤں, وہاں تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے. لوگوں کو ذرا انسان سمجھ کر ان کا ادھر خیال کرے. لاکھوں لوگ رہتے ہیں, لاکھوں, بغیر آج کے دور میں ان کے پاس سڑک نہیں ہے. آج کے دور میں بڑے بڑے خوبصورت شہر ہیں بغیر سڑک کے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.